السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے دو بہنیں۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں دو بہنیں رہا کرتی تھیں۔ ان کے گاؤں کا نام مدین تھا۔ یہ دونوں بہنیں بہت سمجھدار، سلیقہ مند اور نیک تھیں۔ ان دونوں کے والد بہت بوڑھے تھے، ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ اسی کمزوری کی وجہ سے شاید ان کو نظر بھی کم آتا تھا۔ اپنی گزر اوقات کے لیے کھیتی باڑی کرتے اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ مال مویشی بھی پال رکھے تھے۔ ان دونوں بہنوں کے والد چونکہ بوڑھے ضعیف تھے اور بھائی بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے یہ دونوں بہنیں گھر کا کام کاج بھی کرتیں اور باہر کے کام بھی انہی کو کرنے پڑتے تھے۔ صبح سویرے اٹھتیں، توبہ استغفار کرتیں، نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر ناشتہ کھانا تیار کرتیں، اپنے والد اور والدہ کی خدمت کر کے مویشی وغیرہ لے کر کھیتوں میں نکل جاتیں۔ مدین میں ایک کنواں تھا جہاں سے تمام گاؤں کے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ جب مویشی کھیتوں سے چارہ وغیرہ کھا کر سیر ہو جاتے تو یہ دونوں بہنیں بھی اپنے مویشیوں کو لے کر کنویں پر جاتیں اور وہاں سے انہیں پانی پلاتیں اور اپنے لیے بھی گھڑے بھر کر واپس لوٹ آتیں۔ جب تک وہ گھر واپس نہ آتیں ان کے والد مسلسل ان کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں بہنیں چونکہ مالی لحاظ سے غریب تھیں اور گاؤں میں کنواں بھی ایک ہی تھا، اس لیے گاؤں کے سب لوگ پہلے اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے اور جب تک ان کے سارے مویشی پانی نہ پی لیتے اس وقت تک ان دونوں بہنوں کو کنویں کے قریب نہ آنے دیتے۔ یہ دونوں بہنیں بیچاری ایک طرف کھڑی رہتی اور مسلسل انتظار کرتی رہتی۔ جب گاؤں کے سب لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر چلے جاتے تب یہ بیچاری کنویں پر آ کر اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو پانی پلاتی تھیں۔ اس انتظار میں ان کو گھنٹوں کھڑے رہنا پڑتا تھا اور وہ شام گئے گھر واپس آیا کرتی تھیں۔ ایک روز کیا ہوا کہ یہ دونوں بہنیں کھڑی تھیں کہ اتفاق سے ایک نوجوان کا ادھر سے گزر ہوا۔ یہ نوجوان اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ کنویں پر کھڑے ہیں، پانی کھینچ رہے ہیں، مویشیوں کو پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں ہیں کہ سکڑی سمٹی اپنے مویشیوں کو ایک طرف روکے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ خوب لمبے چوڑے اور تنومند اور طاقتور تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا یہ لڑکیاں ایک طرف کیوں کھڑی ہیں، یہ لوگ ان کو کنویں کے پاس کیوں نہیں جانے دیتے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً ان لڑکیوں کے پاس آئے، علیک سلیک کی، بولے کیا ماجرا ہے، تم کیوں ایک طرف کھڑی ہو، اپنے جانوروں کو کنویں کے پاس لے جاؤ، پانی پلاؤ۔ دونوں بہنیں بولیں ہم کیا بتائیں، ہم غریب گھرانے کی لڑکیاں ہیں، ہمارے والد بہت ضعیف العمر آدمی ہیں، ان سے باہر کے کام نہیں ہوتے، اس لیے باہر کے سب کام بھی ہمیں ہی سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ ہم چونکہ بہت غریب ہیں لہٰذا گاؤں کے امیر لوگ ہمیں کنویں کے پاس جانے نہیں دیتے۔ جب یہ سارے گاؤں والے اپنے مویشیوں کو پانی پلا چکیں گے تب ہماری باری آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو بولے یہ تو ظلم ہے، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً کنویں پر گئے اور بڑے رعبدار انداز سے بولے ان لڑکیوں کو پانی کیوں نہیں بھرنے دیتے، سب پیچھے ہٹ جاؤ، سب سے پہلے ان غریب لڑکیوں کے مویشی پانی پئیں گے۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی گرجدار آواز سنی تو سب سہم گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے بارعب اور طاقتور نوجوان تھے، کوئی بھی ان کے سامنے بولنے کا حوصلہ نہ کر سکا، سب پیچھے ہٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کنویں سے پانی نکالا، لڑکیوں کے جانوروں کو پلایا، دونوں لڑکیاں بہت خوش ہوئیں اور اپنے مویشیوں کو لے کر گھر چلی گئیں۔ دونوں بہنیں چونکہ عام دنوں کی نسبت آج بہت پہلے گھر واپس چلی آئی تھیں، ان کے والد اپنی بیٹیوں کی جلد واپسی پر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ بولے بیٹا آج اتنی جلدی کیسے آ گئے، کیا آج مویشیوں کو پانی نہیں پلایا، خیریت تو ہے؟ ایک لڑکی بولی ابا جان آج تو عجیب بات ہوئی، ہم دونوں اپنے جانوروں کو کنویں کے پاس لیے کھڑی تھیں، کنویں پر بڑا رش تھا، ہم انتظار کر رہی تھیں کہ لوگ فارغ ہوں تو ہمیں بھی موقع ملے۔ ہمیں ایک طرف کھڑے دیکھ کر ایک نوجوان لڑکا ہمارے پاس آیا، کہنے لگا تم ایک طرف کیوں کھڑی ہو، تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی، کیا تمہیں یہ لوگ منع کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا کہ ہم غریب لوگ ہیں، مدین کے امیر لوگ ہمیں تو کنویں کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتے، ہم یہاں انتظار کر رہی ہیں تاکہ جب سب لوگ کنویں سے چلے جائیں تو ہم بھی اپنے مویشیوں کو پانی پلا سکیں۔ ابو جب اس نوجوان نے ہماری بات سنی تو فوراً کنویں پر گیا اور وہاں پر موجود سب لوگوں کو پرے ہٹا کر اس نے خود ہی کنویں سے پانی نکالا اور ہمارے جانوروں کو پلایا۔ وہاں سب لوگ دیکھتے رہ گئے، اس لیے ہم جلدی فارغ ہو گئیں اور جلدی گھر چلی آئیں۔
لڑکیوں کے والد نے بات سنی، بڑے حیران ہوئے، بولے بیٹا وہ تو کوئی بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا انصاف پسند تھا، اس نے تمہارے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو دیکھا اور تمہاری مدد کی۔ مظلوموں کے ساتھ ہمدردی کرنا تو اچھے اور نیک لوگوں کا کام ہے، اس نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، اس لیے ہمیں بھی تو نیکی کا کچھ بدلہ دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں دوبارہ کنویں پر جاؤ، اس نوجوان کو گھر بلا لاؤ، ہم ان کو کچھ کھانا وغیرہ کھلائیں، اور نہیں تو شکریہ ہی ادا کر دیں کہ کسی کی بھلائی کا اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم شکریہ ادا کرنا بھی تو اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ لڑکیوں نے والد کی بات سنی اور فوراً چل کھڑی ہوئیں۔ بھاگم بھاگ کنویں پر پہنچی تو دیکھا وہی نوجوان ایک درخت کے نیچے بیٹھا کسی سوچ میں مگن ہے۔ انہوں نے جا کر الیک سلیک کی۔ وہ نوجوان سمجھا کہ شاید انہیں پھر کوئی پریشانی آئی ہے۔ لڑکیاں بولیں، اے نیک بخت انسان، ہمیں ہمارے ابو نے دوبارہ تمہارے پاس بھیجا ہے، ان کا پیغام ہے کہ تم ہمارے گھر چلو، ہمارے ابو تم سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا گھر زیادہ دور نہیں، قریب ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو سفر کی وجہ سے پہلے ہی تھک چکے تھے، سوچا کہ اور کچھ نہیں تو تھوڑی دیر وہاں آرام ہی کر لوں گا، سفر کی تھکان دور ہو جائے گی۔ انہوں نے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ انہوں نے کہا، میں اس شرط پر تمہارے ساتھ چلوں گا کہ تم دونوں میرے پیچھے پیچھے چلو گی، میں آگے آگے چلوں گا تاکہ چلتے ہوئے میری نظر تم پر نہ پڑے۔ لڑکیاں بولی، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں گھر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے۔ لڑکیوں کے والد نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، بٹھایا، نام اور حال احوال پوچھا۔ نوجوان نے کہا، میرا نام موسیٰ ہے، میں مصر کا رہنے والا ہوں، وہاں فرعون کی حکومت ہے، اس کے ظلم سے تنگ آ کر یہاں آیا ہوں۔ لڑکیوں کے والد نے کہا، تم یہاں رہو، آرام کرو، کھانا کھاؤ۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک لڑکی بولی، اپنے ابا سے الگ سے بولی کہ یہ نوجوان بہت با اخلاق، نیک اور صالح ہے، ہمارے گھر میں کوئی ایسا مرد بھی نہیں جو باہر کے کام کاج کر سکے، میرا تو خیال ہے کہ آپ اس نوجوان کو باہر کے کام کے لیے ملازم ہی رکھ لیں۔ والد کو بات سمجھ میں آ گئی اور ساتھ ہی یہ خیال بھی دل میں آیا کہ جب یہ نوجوان اتنا نیک ہے تو ایک لڑکی کی شادی ہی اس سے کیوں نہ کر دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم اگر 8 یا 10 برس میری ملازمت کرو، میرے مویشیوں کی دیکھ بھال کرو اور گھر کا کام کاج کرنے کی خدمت سر انجام دو تو میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اس پیشکش کو قبول کر لیا، اور اس طرح انہوں نے 10 سال ملازمت کی، خوب ایمانداری سے کام کیا، وقت پر مویشیوں کو کھولتے، باہر جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتے، کنویں سے پانی وغیرہ پلا کر لاتے، گھر کے دوسرے کام وغیرہ بھی کرتے۔ جب 10 سال کی ملازمت پوری ہو گئی تو لڑکیوں کے والد نے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی دلہن لے کر واپس مصر آ گئے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ بچوں، معلوم ہے لڑکیوں کے والد کون تھے؟ لڑکیوں کے والد کا نام شعیب علیہ السلام تھا، اور وہ بھی اللہ کے پیارے نبی تھے، اور جس لڑکی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اس کا نام صفورہ تھا۔ بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید کے سورہ قصص میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ قصص 20ویں پارے میں ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی کہانی سنائیں گے۔ السلام علیکم۔